جی قادری بھائی اسکالر ہیں آپ؟ نہیں ویسے معمولی سے آدمی ہوں میں ایک. چلے معمولی سے آدمی ہے تو معمولی سے آدمی بھائی یہ بتائیے کہ جو یہ شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں کیوں ماری جاتی ہیں جمرات میں؟ ماری جاتی ہے شیطان کی کنکری. جی سر. ماری جاتی ہے. کتنے ہوتے ہیں شیطان وہاں پہ؟ 7 کنکریاں مارنا رہتا ہے کتنے اس کے اندر. کتنے شیطانوں کو 7 کنکریاں مارتے ہیں؟ ہاؤ مینی آر دے؟ کتنے ہیں وہاں پہ؟ یعنی وہ جو 3 جگہ بھیکایا تھا شیطان تو اس وجہ 3 جگہوں پہ مارنا ہے کیا حکم ہے مطلب ساتھ ساتھ کر کے 3 رہی. جگہوں پہ مارنے کا حکم ہے نا، لیکن میں پوچھ رہا ہوں کہ شیطان کتنے ہیں؟ تین بنے ہوئے ہیں نا. نہیں وہ 3 جگہ پہ آ کے بہکایا تھا تو اس وجہ سے 3 جگہ مارنے کا حکم ہے مطلب اچھا یہ مقام پر اتار کے بھگایا تھا اس طرح سے. اچھا تو اس میں ایک جمرات صغیرہ ہے جی. اور ایک جمرات وسطی. صغیرہ ہے سب سے چھوٹے والا، ایک ہاں جمرات جی. وسطی ہے، جی وسطی ایک جماعت. جمرات کبیرہ ہے. جی. ان تینوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ میں اب تک گیا نہیں میں بس جو دیکھے مارتے سے وہ مطلب وہ 3 طرف اوکے الگ الگ فاصلہ میں تھوڑا کچھ. جی. اوکے تو چلے ہم آپ کی بات مان لیتے 3 ہے. تو یہ جو 3 شیطان ہے یہ ریپرزینٹ، یہ جو 3 پلرز ہیں نا وہاں پہ، شیطان تو نہیں ہے، پلرز تھے. اب انہوں نے تمام پلرز کو ملا کے ایک بڑی سی دیوار بنا دی ہے، رائٹ؟ جی. وہ تینوں پلرز کو ملا کے دیوار کیوں بنائی ہے انہوں نے؟ کیونکہ مسلمان بڑے ہو جاتے تھے جذباتی، وہ پتھر مارتے تھے، وہ پلر تک پہنچتا نہیں تھا وہ، تو وہ دوبارہ اٹھا کے مارتے تھے. انہوں نے کہا 200 کنکر مارتے ہیں کیونکہ 7 کنکر پہنچتے نہیں تھے ہر شیطان تک، تو مسلمان پاگل ہوئے ہوتے تھے، تو انہوں نے پکڑ کے تینوں پلرز کو ملا کے ایک بڑی سی دیوار بنا دی ہے. ٹھیک ہے. جمرات صغیرہ اور جمرات وسطی کے درمیان 135 فٹ کا فاصلہ تھا. ٹھیک ہے. اور جمرات کبرا اور جمرات وسطی کے درمیان میرے خیال میں 85 فٹ کا فاصلہ تھا. تو انہوں نے 85 فٹ جمع 135 فٹ کی بڑی سی دیوار بنا دی ہے. اور کہا لو جی پھڑ کے ماری جاؤ سارے مل کے، سارے شیطانوں نو، رائٹ؟ جی. اب مجھے بتائیں کہ یہ 3 شیطان جو ہیں جن کو مارا جا رہا ہے کنکر، یہ 3 شیطان ان 3 شیاطین کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں نا جو ابراہیم کے پاس آئے تھے جب ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کے لیے لے کے جی. جا رہا تھا. اور جی. جی. شیطان جو ہے وہ ابراہیم کے پاس آیا، اس نے کہا کہ تم کیا کرنے لگے ہو؟ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے لگے ہو. اور پھر ابراہیم نے اٹھا کے کنکر مارے اس شیطانوں کو باری باری، پہلے ایک آیا، پھر دوسرا آیا، پھر تیسرا آیا، رائٹ؟ جی. جی. اوکے. نہیں ایک ہی جگہ انہیں آیا مطلب 3 جگہ پہ آیا وہ ایک ہی شیطان ایک 3 پہلے جگہ ایک آیا نا، بہکانے آیا پھر تھا. دوسرا آیا نا، پھر تیسرا آیا نا. بتاتا رہا ہوں 85 فٹ کا فاصلہ ہے سب سے بڑے والے شیطان اور درمیان والے شیطان میں، اور پھر درمیان والے جی. شیطان اور سب سے آخر والے شیطان میں 135 فٹ کا فاصلہ ہے. تو ٹوٹل تقریباً 250 فٹ کے درمیان میں 3 دفعہ شیطان آیا تھا، رائٹ؟ جی. شکر ہے آپ میں ایگری کر رہے ہیں سر اس بات میں. تو یہ ابراہیم کی شیطان کے ساتھ لڑائی ہوئی تھی، رائٹ؟ جی. یہ جو 3 پلر ہیں یہ ان شیطانوں کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں جو ابراہیم نے دیکھے تھے، رائٹ؟ جی. رائٹ. جی. جی چلیے آگے چلیے. اوکے سو ناؤ اب سوال جو ہے نا بڑا سمپل سا ہے، جو اس اسٹریم کا ٹائٹل ہے کہ اگر آپ ایک شیطان کو ریپرزینٹ کروا سکتے ہیں پتھر سے، تو جب ہندو اپنے خدا کو ریپرزینٹ کرتے ہیں ایک پتھر سے تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ یہ سوال ہے. اب اس کا آسان یہی ہے کہ جب بھی انبیاء علیہ السلام کے پاس لوگوں کے پاس جب انبیاء گئے تو لوگ ابھی اسی طرح کے جوابات دیتے تھے، یعنی پتھر سے ماریں گے یہ کریں گے. تو قرآن بھی اسی طرح کا جواب دیا مطلب یہاں پہ. قرآن نے کہا ہے یہ بات؟ مجھے جی میں قرآن کی مطلب آیت دے بتا رہا سکتے ہوں. ہیں؟ نکالیے اس پہ آیت. جی سر اس کی آیت دے سکتے ہیں کہ قرآن میں جہاں لکھا ہو کہ شیطان کو کنکریاں مارو ان آپ پلرز کے نکالا اوپر؟ اسکالر ہے نا بھائی، میں اتنا نہیں ہوں نہیں جانتا. آپ نکالیے بات کریں جی گے جی اپنا. سوری آپ سر. نکالیے آیت، نکالیے آیت یا نہیں میں حدیث پوچھ رہا نکالیے. ہوں آپ سے، قرآن میں ہے؟ نہیں آپ نکالو آپ اس کے بعد بات کریں نکالو. گے اپنا آیت. جی. نہیں میں یہی تو آپ سے پوچھ رہا ہوں، کیا یہ بات قرآن میں لکھی ہے؟ یہ تو سوال ہے آپ کو، کیونکہ آپ نے کہا نا قرآن میں اللہ میاں نے بتایا، تو اس لیے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کیا یہ بات آپ نے قرآن میں پڑھی ہے؟ میں حدیثوں میں دیکھا اور قرآن میں بھی میرے کو دیکھنا پڑتا ہوں. یعنی کہ قرآن میں نہیں پڑھا آپ نے، رائٹ؟
जी देखना पड़ेगा ओके मुझे। चलें, शुक्र है कुरान में नहीं पढ़ा, शुक्र है हम एक बात पे एग्री तो हो गए ना, यहाँ पे भी बात बस। अच्छा, तो अब ये जो शैतान को कंकड़ियां मारी जा रही हैं, ये आपने कहा कि अल्लाह मियां ने, तो ये गलत हो गया, अल्लाह मियां ने नहीं, नबी पाक ने, राइट? अल्लाह मियां से नबी पाक पे आ जाए ना, क्योंकि हदीस में है ना, कुरान में नहीं है ना। जी चलिए। ओके चले, शुक्र है। तो ये आपके नबी पाक ने ये वाली जो पेगन रिचुअल था, जैसा कि आपने कहा कि उस जमाने के पेगन लोग ये हरकतें करते थे, तो नबी ने भी ये वाला काम करवा दिया, तो फिर नबी की सुन्नत में और पेगन लोगों की सुन्नत में फर्क क्या हो गया, वो अब समझा दें। और सुन्नत इब्राहिमी है भाई, सुन्नत इब्राहिमी है, नहीं, इसी को इब्राहिम इसका ने लगता पत्थरों है। को नहीं ना मारा था, इब्राहिम ने तो असल शैतान को मारा था, आप लोग पत्थरों को मार रहे वो हैं। नहीं नहीं, उस जगह पे आके मारे थे, मतलब शैतान आके बेकाया तो उस जगह पे आके मारे, तो वही सुन्नत को हाँ, जिंदा रखने के लिए करा गया मतलब वो। तो फिर यही काम तो ताकि हमारे ये जो है हिंदू भी करते हैं ना, एक बुत का पत्थर रहते हैं और वो उस पत्थर की पूजा नहीं कर रहे होते, वो जी उस रिप्रेजेंटेशन की पूजा कर रहे होते हैं जिसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है वो पत्थर। आपने कभी किसी हिंदू को देखा है जो कहे कि ये पत्थर ही मेरा बुत है, सॉरी ये बुत ही मेरा खुदा है? वो लोग तो बोलते रहते, किसको भी शैतान को भी खुदा बोलते, यार उसको भी देखो, बोलते, सबको खुदा बोलते। वो लोग तो हर चीज को अबे खुदा बोलते हैं यार भाई, फिर लोग कोई हर बात, चीज से पनाह मांगने के आपने लिए भी शैतान को आपने भी खुदा कभी बना। आपने कभी कृष्णा जी का बुत देखा? हाँ देखा, मैं कभी ना देखा, ये ओके, हैदराबाद में दिखते तो हैं मुझे। तो कृष्णा जी जो थे वो असल में कुछ थे ना, कोई वो कहानी, बहुत बड़ी कोई शख्सियत है, हाँ किताब, कुछ। कुछ ना कुछ है ना कि जी कोई जी। कृष्णा जी थे, हाँ, ठीक ठीक है। वो बड़ी शख्सियत थी तो जी, वो हाँ। जो बुत है वो असल में कृष्णा तो नहीं है ना? नहीं है, वो शैतान था, शैतान आके बहकाया, तो वहां पे ना यार मूर्ति है ना शैतान कोई को भी चीज छोड़ है। दो ना, अभी मैं आपको इस साइड पे लेके आ गया हूँ, अभी शैतान को छोड़ो, अब वापस इधर आओ। हम्म, कृष्णा जी का जब बुत देखते हो आप मंदिर के अंदर, जी। ठीक है, या जब महादेव जी का बुत देखते हो आप मंदिर के अंदर, तो वो बुत खुद महादेव जी तो नहीं है ना? हाँ नहीं हो सकते, अब लोग वो अपनी तरफ से बना लिए शक्ल मतलब। और बेहतरीन, वो नहीं हो सकते, बेहतरीन, शुक्र है आप और मैं एग्री कर गए। सेम बात मैं आपसे यही कर रहा हूं कि ये जो तीन पत्थर हैं जिनको आप कंकरियां मार रहे हो, जिनको आपने कहा कि इब्राहिम ने एक जमाने में, जो आपके पास कहानी है उसमें असल शैतान को पत्थर मारे थे, उस शैतान की रिप्रेजेंटेशन है ये तीन पिलर। यानी वो तो जगह फिर पे जब आके देखना आप बोलते तो। लोग, सॉरी, जी, ये वो तीन जगहों पे आके फेंका है, या तो इस वजह से मार रहे हैं, वो तीन जगह है यादगार के तौर पे है। असल मारना हाँ, मकसद नहीं है, असल तो ये है कि ताउस तस्मिया बेहतरीन, पढ़ के उससे पनाह मांगने का है। बेहतरीन वो असल तशबिया क्या मकसद करते हैं की सुन्नत शैतान को, इब्राहिम, शैतान को, असल असल बेहतरीन हो सी गया ये चीज, तो असल आपने चीज, अच्छा कहा। इस इसमें वक्त अब शैतान सुन्नत को जब, इब्राहिम को जिंदा करना है। असल तो हाँ, चीज यही है कि सुन्नत इब्राहिम, यानी वही बतला मैं, अंबिया जब भी आते लोग इस तरह से बातें करते, तो उसी का रिप्रेजेंट देते हुए कुरान बतला रहा कि यहाँ पे जब कुरान फिर ऐसे नहीं बुरे बतला लोग रहा ना, ऐसा अभी करे तो आपको तो। बताया था कुरान नहीं बतला रहा। लेकिन अभी आप जो कुरान मेरी बतला बात रहा, नहीं मैं समझ आयत रहे लेके ना, आता हूँ मैं आपको। आप जानबूझ के जलेबी क्यों बना रहे हैं भाई? मैं क्या जलेबी बना रहा हूँ, आए थे ओके, जब उनके पास जलेबी, नबी आते, जब उनके पास सर कोई जलेबी नबी आप ये आते बना रहे हैं तो। ना, देखिए नहीं आप मैं जलेबी क्या मैं बना रहा हूँ, जलेबी क्या बना, भाई बात तो नहीं सुन रहे तुम, पूरी खत्म कर दे रहे, आगे चलने नहीं दे रहे मेरे को। नहीं नहीं पहले वो आपको जब, नहीं आप पहले बात सुनो भाई, पहले मेरी फिसकियत आप जवाब दो, पहले मेरी बात सुनो। जब नबी क्या करते थे, जब अच्छा, वहां आपको पे किसी कुछ लोगों के बात पास समझ में आते, आ कौम बोल के गई? लेने दे पास यार, जाते, बोल लेने दे, कादरी जी, बोल तो लेने दे, लोग ताकि बात फिर नहीं मैं एक मानते, दफा ताकि इसके बाद अजाब जवाब ना के रहे, बारे बोल में बोल ले डराते बोल करते। बोल तो बोल। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के भी वक्त में जब शैतान आया, मतलब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद साहब को, जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद जैसो इब्राहिम को जैसो बोले, मैं तुझे संसार कर दूंगा, उसी चीज को क्या कर रहा है अल्लाह ताला, यानी वो शैतान की तरफ लेके आ रहे हैं, मतलब शैतान को मानने के लिए, ये बतला रहा हूँ, सैंपल दे रहा हूँ मैं आपको बतलाने के लिए। ओके, अब आपने अपनी बात पूरी रख ली। जी ये सारी बात मैं आपसे ऑलरेडी एग्री कर गया था, आप दोबारा से बोल रहे हैं, दोबारा से बोलने से कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा, मैं तो आपसे एग्री कर गया हूँ ये वाली बात है, तो आप दोबारा दोबारा क्यों बोल रहे हैं? अब इस चीज को समझे जो मैं आप कहने लगा हूँ। जब इब्राहिम ने बात मानी, ये मोहम्मद साहब की पैदाइश से कोई 5-6 हजार साल पहले हुआ था ना ये काम, राइट? तकरीबन रफली, हम्म, है ना? हाँ ठीक। ओके, मोहम्मद के आने से 5-6 हजार साल पहले ये वाली हरकत हुई थी, इब्राहिम का असल शैतान को कंकरियां मारना, सही है? सही। ओके, ये जो महादेव जी का बुत है जिसको पूजा करते हैं हिंदू, ये भी हम्म, कोई 5-6 हजार, नहीं तो मुझे नहीं पता, 8-10 हजार, पता नहीं, जो भी है, 5-6 हजार साल पहले कभी महादेव जी आए थे इस दुनिया में, राइट?
جی اندازن، غلط بھی ہو سکتا ہوں میں نے نہیں پڑھا ہوا. ٹھیک ہے، اس دنیا میں آئے تھے، پدھارے تھے، انہوں نے دنیا کے ساتھ گپ شپ لگائی تھی، باتیں چیتیں کی تھی. ٹھیک ہے، ہوں ہوں اوکے. اب جو ہندو ہیں وہ مہادیو جی کے بت کے سامنے مہادیو جی کو یاد کرتے ہیں، رائٹ؟ ہوں پیار کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں، پرستش کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے اوکے. وہ اس بت کو تو نہیں نہ پوج رہے ہوتے لوگ آپ بتوں کو پوچھتے ہیں، میں وہی بتلا رہا ہوں میں آپ کو. لوگ آپ یار، بتوں کو حد ہو پوچھتے ہیں گئی. ہر چیز. اب اچھا اگر وہ بت پرانا ہو جائے تو اس کی جگہ پہ کوئی نیا بت لے کے آتے ہیں. لاتے ان کو تو 33 کروڑ کو اوکے، خدا یا 30 کروڑ بالکل خدا اسی ہے ان طرح، کے پاس. بالکل اسی طرح کہ یہ جو پلرز ہیں 3، یہ آج تک وہی نہیں ہے جو محمد کے زمانے میں ہوں. جو محمد کے زمانے کے پلرز تھے وہ توڑ دیے، نئے پلرز بنے، پھر توڑے، پھر نئے بنے، پھر توڑے، پھر نئے بنے، اور اب تو دیوار بنا دی بڑی سی. تو سیم از دا میں وہی کیس جگہ پہ کہ وہ جو میں وہی شیطان جگہ ہے، پہ سنیں، وہ جو شیطان ہے سنائیے. وہ بہت پہلے آیا تھا. ہوں ٹھیک ہے، شیطان بہت پہلے آیا تھا. اب صرف اس کی ریپرزنٹیشن کے طور پہ 3 پلرز ہیں. پلر کو کیا کہتے ہیں ہندی میں؟ مینارے. 3 مینارے ہیں. ٹھیک ہے ستون نا، بولتے ہیں بھائی، مینار کہاں سے بولتے ستون، ہیں؟ ستون، ستون بول، ستون ستون سکون نہیں ستون. ستون. مینار جو ہے ہم اردو میں بولتے ہیں بھائی، اگر آپ ہندی میں ستون بولتے ہیں، ستون بولتے ہیں. مینار ہوتا ہے، ستون ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے. ستون وہ مینار تو چیز ہوتی ہے مسجد کا جس کے ہوتا، اوپر، مینار مندر اور مسجد کا ہوتا. ابے سن یار، دیکھو ستون ارے وہ بتلا ہوتا ہے دوں جس بھائی، کے اوپر، غلطی ابے ماننا سن بھائی، لے، غلطی ابے مان. سن لے، ستون وہ ستون ہوتا ہے جس بولتے کے ہیں اوپر بھائی چھت دنیا. رکھی جاتی ہے. ارے بلڈنگ بلڈنگ بول دو اس کو، بلڈنگ بیان. ہاں یار، ایسے بلا وجہ غلط چیز کے اوپر بحث نہ کرو یار، یہ غلط بات ہے بحث کرنے کی. جو اصل مدعا ہے اس پہ کیا جانے غلط دو. بات کری؟ یعنی ستون، مینار اور ستون، ستون میں فرق نہیں معلوم. اوکے، ستون کسے کہتے ہیں؟ چلے بولے، چلے آپ یعنی کے جو بھی اردو کی بلڈنگ کے سیٹ اندر کریں. رہتی. ہاں، بلڈنگ کے آپ اندر کی ستون ہوتا ہے نا. بلڈنگ. ہاں جی. مینار کہاں سے اچھا تو لگتا وہ آپ کی یعنی بلڈنگ میں؟ یہ بلڈنگ جو میں مینار یہ جو کیسے 3، لگتا؟ مینار کیسے لگتا؟ مینار کیسے لگتا آپ پہ؟ اوکے، جو یہ ستون ہے، کیا اس کے اوپر کوئی بلڈنگ ہے، کوئی چھت ہے؟ یہ جو 3 شیطان ہیں، اس کے اوپر چھت ہے؟ ان ستونوں کے اوپر چھت ہے کیا؟ میں نے دیکھا، اس کے بارے نہیں میں دیکھا نہیں نا. معلوم ہے ابے اور جی. ڈنگر، یہی تو سمجھا رہا ہوں. ستون وہ ہوتا ہے جس کے اوپر چھت ہوتی ہے، جس نے کسی چیز کو اٹھایا ہوا ہے، وہ ستون ہوتا ہے. اتنا بھی نہیں پتا؟ تو مینارہ وہ ہوتا ہے جس کے اوپر چھت نہیں ہوتی. تو ان ریالٹی یہ 3 مینارے ہیں، ستون نہیں ہے. ڈنگر نہ ہو تو اردو کی ڈکشنری مجھے سمجھائے گا. آگے چلتے ہیں جی، یہ اسکرین پہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے. اینی ہاؤ، آگے چلتے ہیں، اب واپس آتے ہیں. تو یہ 3 شیطانوں کو جو کنکری مار رہے ہو، اس پلرز کے اندر شیطان ہے. وہ یاد کے طور پہ ہے بھائی، اصل نہیں، میں شیطان پوچھ رہا ہوں بھیکایا. بھائی آپ سے، آپ مجھے بتا دیں. نہیں ہے کیا ان 3 پلرز کے اندر شیطان ہے؟ نہیں ہے، وہ یاد کے طور پہ نہیں ہے، ابراہیم علیہ السلام کی سنت کیا. ہاں ہے ان 3 پلرز کے اندر شیطان ہے، ہاں یا نا؟ نہیں ہے، بور ہونا. نہیں ہے نا؟ ہاں اوکے، تو یہ صرف ریپریزنٹ کر رہا ہے نا شیطانوں کو، ہے نہیں نا شیطان، یہاں پہ ہاں آ کے صرف بہکایا تھا بول ریپریزنٹ کے کر رہا ہے، اسی وجہ سے مارا. ہاں صرف ریپریزنٹ کر رہا ہے نا. اس کی ہاں شبیہ ہے نا، ہوں اس کی شبیہ ہے، اس کی امیجری ہے، ہوں کریکٹ، ریپریزنٹیشن ہے. آ کے بھائی بہکایا تھا بس. بت ہاں بھی تو یہی ہے نا، بت بھی تو یہی ہے. تو بتوں کی اس کی پوجا پہ اللہ مثال کو اتنی دیتے ہیں، نفرت کیوں ہے؟ بتلا تو میں آتا ہوں. نہیں جب میری بات اللہ میں وہی یہاں پہ کام، کمپلیٹ کر. اللہ وہی کام نہیں میں اپنے بتلا گھر تو میں بتلا کروا دوں رہا میں ہے. میں بات سنو تم. میں بتلا اچھا دوں میں کہیں پریشان ہو کہیں بھاگ رہے. میری پہلی بات سنو، اس کے بعد پھر کریں رکھیں گے آگے. ساری بات سمجھ لی. اب آپ کی، جی اب آپ جی جلیبی بنائیں گے. جلیبی بھائی جی بتائیے آپ. جی جی، نہیں کرنے دو انہیں بات، ابھی جلیبی بھی تھوڑی سن لیتے ہیں ہم. بولے. اصل چیز یہ ہے کہ جب سبھی لوگ جیسے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے پہلے شروع میں، پہلے سنیے پوری بات، آدم علیہ السلام کے زمانے میں، تو پھر کیا ہوا؟ پہلے لوگ کیا کہہ رہے، تو شیطان آیا تھا بھیکانے کہ میں کس طرح سے لوگوں کو بھیکاؤں. اگر میں جا کے فوراً بول دوں کہ ڈائریکٹ کہ تم جیسے بتوں کی عبادت کرو، تو لوگ کیا کریں گے؟ بولیں گے تم نے آدم اور حوا علیہ السلام کو بھیکایا تھا، تو شیطان ہے. تو ان پلان بنایا کہ میں کیا کروں، پہلے لوگوں کے اندر ان لوگوں کے بزرگوں کی یاد دلاؤں، یعنی جن کے جو بڑی شخصیت ہے ان کے بارے میں یاد دلاؤں. یاد دلا کے کیا بولا، وہ کیسے تھے، وہ فلاں فلاں شخص کیسے تھے، وہ فلاں پیر کیسے تھے، وہ لوگ کیسے تھے. پھر اس کے بعد لوگ بولے بہت اچھے تھے، بہت اچھے. تو شیطان بولا کہ تم لوگ ان کے لیے کچھ کیوں نہیں کرتے. تو لوگ بولے تو اس کے لیے آئیڈیا کیا ہے. تو شیطان بولا کہ تم لوگ ان کی اسٹیچوز بناؤ پہلے. تو لوگ اسٹیچوز بنائے، پھر بھی ان لوگ کی اس کی عبادت نہیں کرے. اس کے بعد آگے بڑھتے گیا، بڑھتے گیا. اس کے بعد کیا کرنے لگے، چومنے لگے، مطلب
ولا یغوث ویعوق ونسرا، یہ جو بڑے بڑے شخصیات مطلب جو بھی، تو لوگ کیا کرے اس کی کیا کرنے لگے، چھوڑنے لگے، کرنے لگے. پھر آنے والی نسل ان کو کیا دیکھ کے کیا کری، ان کی پوجا کرنا شروع کر دی. یہ اصل ہے. یا پھر بت پرستی کی شروعات. جیسے آپ کعبہ کے پتھر کو چومتے ہو ویسے ہی نا. وہ تو اللہ کا گھر ہے بھائی، چومتے اللہ کا گھر، وہاں پہ اللہ مطلب یاد کے طور پہ. چومتے ہو یا نہیں چومتے، چومتے ہو یا نہیں اللہ کا چومتے؟ گھر ہے بول کے چومتے ہو. ایسا تصویر تو نہیں بنا کے کر رہے نا کرشنا کی، اس کی جا کے آپ تو نہیں کر رہے نا ویسا. وہ بھی بڑی شخصیات ہے مگر ان کی ان لوگ اب تک بولتے ہیں کہ نہیں بنانا ان کی تصویر، ان کی ہنومان کی کسی کی بھی ہو، ان لوگ خود منع کر دیے. بت پرستی کی توڑو بول کے بولے، اس لیے وجہ سے بولے. وہ بڑی شخصیات ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور بڑی شخصیات رہتی، ان کی بھی توڑنے کا حکم تھا. مطلب بریک لگا بھائی، جو بنتی مورتی ایسا تصویر بنتی جلد کرتی تو جلانے کا حکم ہے. اب بولو بریک لگا بھائی. یہ جو کعبے کا بت اور شیو لنگ کا جو بت ہے، یہ دونوں دکھنے میں بھی تو سیم ہی تو لگتے ہیں. کیا فرق ہے کئی اس بھی میں؟ لگتے. آپ لوگ ایک وہ اللہ بت کی کو یاد میں چومتے کر رہے ہیں ہو، وہ بس. بت کو اللہ چومتے کا ہیں. گھر ابراہیم علیہ السلام، وہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے پہلے بن گیا تھا کعبہ. تو جب یعنی اللہ کی یاد کے طور پہ ارے شرک میں وہ بول کے وہ آپ تو اس کو کیا پتہ نہیں، وہ آپ لوگ ادھر جا کے چومتے کیا کیا کرتے. وہ لوگ تو اس کو خدا مانتے بھی نہیں. وہ تو بولتے یہ تو یہ ہے، اللہ کیا کا گھر ہے بولتے ہیں، بولتے، وہ تو خدا نہیں خدا مانتے کا ہم اس کو. اللہ پرتیک کا گھر ہے بولتے شیو ہم. جی کا. اللہ کا گھر ہے بولتے، یہاں پہ اللہ کی کرسی اللہ کا گھر ہے بولتے. وہاں پہ اللہ نہیں ہے، کہاں پر اللہ کا ہے گھر ہے اللہ؟ بولتے ہم صرف. اچھا بیت اللہ اس لیے ایڈم بولتے بھائی ہیں کہ ایک اللہ کا سیکنڈ گھر. دیجیے گا ذرا، مجھے ایک سیکنڈ دیجیے گا سر. اللہ کا گھر وہ تو خانہ ایڈم کعبہ ہے نا بھائی. ہاں سر؟ ایک سیکنڈ دیجیے گا ذرا ان کے ساتھ. اللہ کا جی گھر جی خانہ کعبہ ہے نا سر؟ جی خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے نا سر؟ ہوں. حجر اسود کیا ہے؟ حجر اسود جنت کا پتھر ہے. وہ جنت کا پتھر ہے. اوکے، وہ پتھر اللہ تو نہیں ہے نا؟ نہیں ہے. چلیے نہیں ہے آگے نا چلیے. اللہ؟ اللہ ہاں ہے کہ نہیں ہے، نہیں ہے چلیے پہلے آگے. کنفرم کر دینا لوگوں کے ہاں لیے. نہیں ہے نا، وہ نہیں ہے. چلیے آگے چلیے، آپ بول تو میں اس تو کے اس کی بارے میں چمی بھی بول. چاٹی کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چنا، اسی وجہ سے ہم لوگ اس کو چومتے. آپ نے تو چوما، تو آپ نے کیوں چمی چاٹی کی اس پتھر کی، یہ بتا دیں. یعنی جنت کا پتھر ہے. یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان یار ہے. اگر جنت کا پتھر ہے آپ صلی اللہ علیہ مان وسلم نے لیا، میری لیکن بات سنو، میرا آپ سوال کیا ہاں ہے، میری بات میرا سنو، سوال کیا ہے میری بات کہ نبی پہلے بات پاک ہونے نے دو اس پہلے. کی چمی چاٹی کیوں کی؟ میری بات ہونے دو پہلے، میری بات ہونے دو، اس کے بعد آگے چلیے. سوال تو پہلے بات سوال کا ہونے جواب دو نا. دو، جواب ہی دے رہا ہوں میں. کہیں کو بھاگ ہاں رہے دو تو دو. میں کہاں بھاگ رہا ہوں؟ خود ہی بھاگ رہے ہیں. سنتے نہیں پہلی بات تو پہلی کہ ہاں حضرت عمر جواب رضی تو دے اللہ دیں. تعالیٰ کا. ارے بھائی سنتے نہیں سنتے. دے دے گا تو سنوں گا. سنو پہلے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اس پتھر کو نہیں چومتے تو میں بھی اس پتھر کو نہیں چومتا. اسی وجہ سے اس کو اہمیت دی گئی. پتھر یعنی کہ کس نے بات کہی، کس نے بات کہی؟ حضرت حضرت عمر نے. ہاں یعنی کہ حضرت عمر کو بھی نہیں پتا تھا محمد نے اس پتھر کی چمی چاٹی کیوں کی. جنت کا پتھر ہے کرے بھائی، اسی یار وجہ سے. جنت کا پتھر ہے یا کسی کا بھی پتھر ہے، میرا سوال یہ ہے کہ چمی چاٹی کیوں کر رہے ہیں اس کی؟ کیا جنت کے پتھر کی چمی چاٹی، سنت ہے یا بولتے اگر آپ سنت. اس جنت کی کے پوجا پتھر تو تک نہیں کر نہیں رہے نا پہنچ بھائی. سکتے؟ سوال سن لیں، پوجا تو نہیں کر رہے نا. سوال سن لیں. سنت ہے جب آپ وہ بھی تھا خانہ بڑا، یہ کعبہ کا، مطلب خدا کے درجے میں نہیں مطلب. یار میری بات سنو گے تو جواب دو گے نا، ورنہ کیسے دو گے؟ جب آپ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، 7 طواف کرنے ہوتے ہیں نا، 7 پھیرے لگانے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہر پھیرے میں اگر آپ اس کالے پتھر سے دور ہیں تو اس کالے پتھر کی طرف ہاتھ کا اشارہ کر کے اس کو تعظیم دیے بغیر، یا اگر آپ اس کالے پتھر کے نزدیک ہیں تو اس کو ہاتھ لگائے یا اس کو چمی چاٹی کیے بغیر، کیا آپ آگے جا سکتے ہیں یا نہیں؟ دور سے اشارہ بھی کر کے جا سکتا ہے اگر بھیڑ بہت تو زیادہ یہی ہے تو. سنا نہیں تھا، کانوں میں چونیاں تھی جب میں بول رہا تھا کہ اگر آپ دور ہیں تو. چلیے آگے چلیے. اوکے، سو اگر یہ بات ہے تو مجھے یہ بتائیے کیوں نبی نے ایسا کہا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا بھائی، جنت کی طرف سے پتھر تھا وہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اسی وجہ سے، اور کچھ بھی نہیں ہے. اور اس میں کیا اللہ جلبیاں تعالیٰ بنانے کی کی کیا طرف سے ضرورت ہے؟ تھا، میں اس میں کو نے مان جلبیاں کیا لیا. بنانا ہے. سوال کیا ہے میرا؟ سوال کیا ہے میرا؟ متبرک جگہ ہے مدینہ، جاتے ہیں وہاں پہ. اب لوگ کیا کرتے ہیں وہاں پہ آپ وسلم کی جالی بول کے چومتے.
ابھی بڑی شخصیات ہے, اب تم کدھر بھی گئے بڑی شخصیات کی طرف, یعنی کہ تو آپ کیا کو کر نہیں سکتے ہیں؟ پتا کہ خانہ کعبہ میں اس پتھر کو ہاتھ کیوں لگایا جاتا ہے, اس کی چمی چاٹی کیوں کی جاتی ہے؟ جنت یہ کا تو پتھر ہے, شخصیت آپ وسلم پرستی نے ہو گئی نا. چوما, اس کو چلے آپ میں آپ کو وسلم نے بتاتا ہوں, چوما, میں آپ کو بتاتا آپ ہوں. وسلم ایڈم نے اس بھائی, کو چوما. ایڈم بھائی, یہ تو شخصیت پرستی ہو گئی. سر میں ابھی آپ کو دکھانے لگا, اسکرین دکھائیں, ابھی آپ کو شخصیت پتہ لگے گا. پرستی جس کو آپ یہ دیکھیں, وسلم چوم لے اس سے بڑی کیونکہ چیز اس کو کوئی نہیں پتا ہے. نہیں بچہ ہے نا, میں آپ خود دکھا دیتا ہوں. ہاں دیکھیں تو یہ بچہ ہے, حدیث دکھاتی تو ہے, بچہ, تو بچہ. کوئی بات نہیں, حدیث بتاتی ہے کہ اس پتھر کو ہاتھ لگانے سے یا چمی چاٹی کرنے سے تمہارے گناہ دھل جاتے ہیں. ہاں یہ بھی ہے حدیث میں, بات صاف ہے یہ بھی. تو پھر پہلے یہ بھونکنا تھا نا جب میں اتنی دفعہ پوچھ رہا تھا. تو اور اس ہے پتھر بھائی, کو اب بتاؤ, پتھر کو ہاتھ کیوں لگاتے ہیں؟ آپ وسلم کی سنت ہے بول کے لگاتے اسی تو وجہ سے. کیوں لگاتے ہیں؟ اس کی ریزن سامنے لکھی ہوئی ہے, تم نے بتایا سنت ہے. سنت کیوں ہے؟ نبی نے اپنے گناہ دھلوانے تھے نا, ورنہ نبی کیوں ہاتھ لگا رہا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا پتھر, ہاں اسی وجہ اوکے, سے. اب مجھے بتاؤ کہ کیوں ہاتھ لگاتے ہیں؟ کیوں اللہ ہاتھ تعالیٰ کی لگاتے طرف سے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو چوما, اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پورے گناہ معاف ہوتے, اس مطلب سے اللہ تعالیٰ اس سے کی طرف گناہ سے معاف ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے اگر اس کو ہاتھ لگائیں تو؟ ہوتے ہیں. چلو اوکے, شکر ہے یا اللہ, تیرا شکر ہے, ان مسلموں کو جواب دینا آ جائے تو اور کیا چاہیے. اچھا, اس کا مطلب ہے ایک پتھر ہے جو تمہارے سن کو اپنے اندر لے لیتا ہے, رائٹ؟ یہ پتھر میں پہلے ایک چیز سفید تھا نا, لوگوں ہوں کے ہاتھ لگانے کی وجہ سے, ان کے گناہوں کی وجہ سے کالا ہوا ہے نا. وہ حدیث بھی دکھاؤں ہاں یا پتا ہے ہاں تمہیں؟ ہاں ہے, اوکے, معلوم ہے میرے کو, معلوم. یہ پتھر سفید تھا, لوگوں نے اس کی چمی چاٹی کی, اس کو ہاتھ لگائے, وہ گناہوں کو ایبزورب کر لیتا ہے, گناہوں کو سک کر لیتا ہے. اس کے اندر جو ہے نا وہ لگا ہوا ہے, ویکیوم کلینر لگا ہوا ہے. تم اسے ہاتھ لگاتے ہو, اس کی چمی کرتے ہو, تمہارے اندر سے گناہ کھینچ لیتا ہے, ہوں اور کھینچ کے وہ کالا ہو گیا. جس طرح ویکیوم کلینر کا فلٹر جو ہوتا ہے نا, وہ کالا ہو جاتا ہے نا پھیر پھیر کے زمین پہ, اسی طرح ایک پتھر کالا ہو گیا, رائٹ؟ ہوں جی اس ٹھیک میں ہے, آگے اور چلیے. اللہ میں کیا فرق ہے؟ اللہ بھی گناہ معاف کر رہا ہے, پتھر بھی گناہ معاف کر رہا ہے آپ کے, بلکہ گناہ معاف نہیں کر رہا, گناہ کھینچ رہا ہے, گھسیٹ رہا ہے, اریز کر رہا ہے, مٹا رہا ہے. ایک حدیث ہے حدیث ہے کیا؟ کہ دکھائیے آپ نہیں سنیے, حدیث نمبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, سنو, حدیث نمبر نکال لینا, نہیں آپ نکال دیجیے. لینا بھائی, خالی بول دے تو نکال لینا. نہیں میں کیسے بول دوں, حدیث حدیث میں نمبر دیں. نہیں, آپ سن لیجیے, ہے ہم من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ, ہم جس نے مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجا, اس نے اللہ تعالیٰ اس کے پر 10 دفعہ رحمت بھیجتے. اس ماشاء کا اللہ. مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس اس کے کا بعد مطلب حدیث کیا میں ہے؟ آگے کیا ہے. مطلب اس کا مطلب کا بھی مطلب کروں, اردو کو کیا, اور اردو کو اور کیا ٹرانسلیٹ کروں میں؟ ہاں لے کے جاؤ, اندر لے کے جاؤ, اندر لے کے جاؤ, اندر. یعنی اس کا مطلب یہی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام بھیجتے ہم, تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے, اس کے ذریعے سے بھی گناہ معاف ہوتے. اسی طرح ہے وہ حجر اسود بھی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہم درود بھائی و شریف پہ پڑھیں گے, یہ تو کریں سوال گے, نہیں ہے تو نا پھر میرا, گناہ ہوتے. یہ تو ہاں سوال نہیں وہی ہے نا. چاہ رہا نا, حجر اسود کا نہیں چاہ رہا نا, حجر اسود کا ملا رہا میں آپ کو بتلا دوں. پٹھی بات کر رہے ہو نا, اب کعبہ پٹھی بھی بات کر رہے کوئی ہو نا. پتھر ہے, وہاں پہ جا کے آپ عبادت کر رہے ہیں, بس اللہ تعالیٰ کا گھر ہے بول کے, اس میں بھی ثواب ہے. مگر بات تو یہ نہیں ہے نا کہ یہاں پہ کالا پتھر جس کی چمی چاٹی کر رہے ہو, وہ تو کالا ہو گیا ہے, پہلے سفید تھا, تم لوگوں کے گناہ کھینچ کے. اس کا مطلب ہے اس پتھر میں کوئی عمل ہے, ورنہ تو دعا کرنے سے گناہ معاف ہو سکتے ہیں نا, گھر میں بیٹھ کے بھی. گھر میں بیٹھ کے گناہ کیوں نہیں معاف ہو جاتے, پتھر کو ہاتھ لگانے سے کیوں ہو رہے ہیں؟ یعنی اس کی ایک فضیلت بتلائی گئی, یعنی یہاں پہ فضیلت بتلائی گئی, یعنی کہ یہ پتھر جو ہے پوچھنے یہ خود, تو یہ کیا پتھر خود بڑے کچھ گناہ کرتا معاف ہے؟ نہیں ہوتے, بڑے کبیرہ گناہ معاف نہیں یہ ہوتے, صرف پتھر صغیرہ گناہ, خود کچھ کرتا صغیرہ ہے. گناہ معاف ہوتے. یا یعنی اللہ, قتل کرے آپ, یا زنا کر لیے جا کے تم جیسے لوگ, ویسے گناہ معاف نہیں ہوتے. یعنی اس کا مطلب زنا یہ کا ہے گناہ معاف نہیں جو ہوتا؟ آپ سے کس الو کے پٹھے نے کہا کہ زنا کا گناہ معاف نہیں ہوتا؟ مجھے دکھاؤ کہ یہاں پہ لکھا ہو اس کہ کے زنا بغیر کرنے والے کا گناہ معافی معاف کے نہیں ہوتا. بغیر نہیں ہوتا, مطلب اس کی سزا جب تک نہیں تو ملتی یا معافی نہیں ہو ملتی. جاتی ہے نا. کیسا ہوتی اس کی, جب نہیں تک ہوتی. سزا نہیں ملی تب تک معافی نہیں ہوتی. ہاں, کس نے کہا ہے؟ اگر میں بتاؤں نا, اگر میں نہ بتاؤں تو میری زنا کی بھی معافی وہ ہو اللہ جائے گی. تعالیٰ سے اگر آپ وہاں پہ عدالت پہ جانے سے پہلے اگر آپ چھپ کے کر لیے تو ہوتی, اب عدالت کے سامنے گئے تب کہاں سے ہوتی معافی, یہ بتلاؤں ایک گھنٹہ. اچھا, اب واپس آ جاتے ہیں. یہ پتھر ہے, یہ گناہ سخت کر رہا ہے تمہارے ویکیوم کلینر کی طرح, تو یہ اللہ سخت کروا رہا ہے یا یہ پتھر کر رہا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف کے اللہ تعالیٰ کے حکم چلے, اس کی اللہ وجہ تعالیٰ سے. کروا رہا ہے. نا سیم کیس تو بتوں کا ہے, جو مہادیو کا وہ ہے مجسمہ, وہ بھی اسی طرح کا کالا پتھر ہی ہے.
اس میں مہادیو خود تو نہیں آگے بستے, وہ خود تو پتھر تو جواب نہیں دیتا, وہ پتھر تو ہے, وہ سیم ریپریزنٹیشن ہے, یہی کام وہ کر رہے ہیں, فرق کیا ہے؟ وہ ہو گئے کافر. یہاں پہ وہ کافر ہندو جو مہادیو کے اس کالے پتھر کو ہاتھ لگا کے معافی مانگے, دعا کریں, اب وہ کر پتھر نہیں رہا, کر مہادیو رہا ہے, رائٹ. یہاں پہ کر اللہ رہا ہے, پتھر نہیں رہا ہے, پھر بھی تم مشرک نہیں, ہندو سارے مشرک کیوں؟ وہاں پہ تصویر نہیں ہے نا کسی چیز کی, نہیں ہے تو وہاں وہ پہ. کالے پتھر میں بھی تصویر نہیں ہے نا کسی کی, جو مہادیو کا وہ ہے نا, کالا پتھر ہے. ہے نا, وہ ایک شیو لنگ حصے کی تصویر ہے وہ یہاں پہ, بھائی جسم کون پاک سی کی. تصویر ہے اس میں؟ کوئی شکل بنی ہوئی ہے, کوئی چہرہ بنا ہوا ہے, کوئی ناک صحیح بنا ہوا ہے, بولے کوئی ہو. منہ بنا ہوا ہے اس پتھر میں؟ ہے بھائی کوئی. یار یہ ذرا شیو لنگ جو ہے اس کی ذرا تصویر نکالیں گوگل پہ, سر آپ دکھا دیں ذرا انہیں, میں ذرا دیکھنا چاہوں گا کہ وہاں پہ شکل کہاں بنی ہوئی ہے, ناک, چہرہ, منہ, آنکھیں, کان کہاں بنے ہوئے ہیں اس پتھر نہیں میں؟ ہے, نہیں ہے, نہیں ہے, نہیں ہے, شکل نہیں ہے, نہیں ہے نا. نہیں ہے. اوکے, تو بھائی اسی طرح تو کالا پتھر جو تمہارا ہے حجرہ اسود, حجرہ اسود کالا پتھر, نام ہی اس کا ہے کالا پتھر, جو کہ کبھی کسی زمانے میں سفید ہوتا تھا, جو تمہارے گناہ کھینچ کھینچ کے کالا ہو گیا ہے. مجھے بتاؤ کہ اس میں اور اس میں فرق کیا ہے؟ یہ بھی کرنے والا شیولنگ جی خود ہے, یہ پتھر نہیں کر رہا. وہاں پہ بھی آپ کے مطابق کالا پتھر گناہ نہیں کھینچ رہا, اللہ کھنچوا رہا ہے. تو بھائی فرق کیا ہے؟ سیم چیز ہے, کاپی کیٹ. عبادت میں, اور وہاں پہ عبادت ہو رہی اس کی, یہاں پہ نہیں ہو رہی. اس کی عبادت نہیں ہو رہی, اس کا بھی وہی ہو رہا ہے جو تم لوگ کر رہے ہو حج پہ جا کے, گھوم گھوم کے اس کو چمی چاٹی, گھوم سنت گھوم کے اس کو ابراہیم میں ہاتھ بولا نا, لگانا, سنت گھوم گھوم کے اس کی سنت ہے صفائی بولا کرنا. میں, اور ویسا فرض بول کے سمجھ کے نہیں کر رہے نا, وہاں پہ نہیں تو یہ سب اس کر کو دوں بھی گا کوئی, اس تو کو سب بھی کر کوئی, دوں گا بول کے, وہ نہیں ہے نا فرض بھائی کی, فرض بول کے سمجھ گئے. اس وہ پتھر کو بتلا بھی رہا ہوں کوئی, اتنا بھی بھائی اس پتھر کو بھی کوئی مہادیو نہیں سمجھتا, نہیں سمجھتا اس کو. نہیں یہ سمجھتا نا. آپ سوچیں کی سنت, یہ بتلا رہا ہوں میں, آپ سوچتے چنے اچھا اگر سنت ہے تو وہ ٹھیک ہے پتھر کی, وہ پتھر کی کوئی اہمیت نہیں تھی جب تک آپ سے نہ چومتے. جس چیز بھائی. کو آپ سے ہاتھ لگا دی چیز کو, وہ متبرک ہو جاتی اسی وجہ سے. ہاں, جس چیز کو نبی نے ہاتھ لگا دیا متبرک ہوگی, چاہے وہ جتنی بڑی مرضی بدعت ہے, چاہے جتنی بڑی مرضی وہ 2 نمبری چیز ہے, بس وہ صحیح ہو گئی, بات ختم. اتنی سی بات تھی, بس ٹھیک ہے, گیم اوور. بہترین ہے, اگر یہ آنسر ہے تو بس ٹھیک ہے, پھر حد درمی ہے. تھینک یو سو ویری مچ, ہمیں جواب آ گیا سر, بہت شکریہ. کچھ اور کہنا چاہیں گے؟ پوچھیے اور کیا پوچھتے. نہیں, اب اور کیا پوچھنا ہے, آپ نے کہہ دیا, بس نبی نے کہا, نبی نے کیا, ہم نے مان لیا, چاہے وہ بت پرستی ہے چاہے نہیں ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا, بات ختم, گیم اوور. تھینک یو. آپ نے بت ثابت پرستی کر تو ہے دیا, ہی آپ نے ثابت کر دیا کہ آپ اور آپ جیسے سارے مسلمان بیسیکلی ہندوؤں کی طرح ہی ہیں, کوئی فرق نہیں ہے, نہیں کوئی ہے. نہیں. فرق صرف یہ ہے, ہم فرق اللہ کی صرف ایک یہ ہاں ہے, اللہ صحیح کی بات عبادت بولے, کرتے, اب مجھے ہم اسٹیٹمنٹ ایک میڈم پوری بھائی اللہ صحیح کی کرنے بات. دیں. عبادت کرتے, تم 3 خدا نہیں مانتے, عیسیٰ فرق مسیح اور فرشتے کو مرا کے نہیں مانتے. ہم نا ایک خدا کی عبادت کرتے, قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. نبی کہیے کہ اللہ ایک ہے, اللہ بے نیاز سے کوئی پیدا نہ ہو, کسی ارے طرح اس کے کوئی ایک برابر. منٹ, تم نا ابھی برابر نہیں کر ایڈم دیتے, بھائی سب نے, کر دیتے. ارے ابھی آپ کے بولنے سے کیا ہوئے گا, ثابت تو ہو گیا نا. ایڈم بھائی نے آپ کے منہ سے میرے کو ثابت بھی یہ کر بات ابھی معلوم پڑ گئی, مجھے بھی آج نیا کچھ ایسا معلوم پڑ گیا, میں بہت دیر سے سن رہا تھا. صحیح بات بولے ایڈم بھائی. کہ ارے اچھا آدم یہ کی خود کی بھی پوجا پہلے کرتے ہیں, چاٹنے والے سن لوگ لیں. ہیں وہاں پہ پورے. ارے وہ مومن ہے, کم سے کم آپ کے بھائی کی تو عزت کر لو. وہ نہیں مانیں گے نا بھائی, کیونکہ وہ نہیں, اس کے لیے نہیں مانیں گے کہ ان کے حساب سے ان کو جواب چاہیے, اور ان کو بحث ہی کرنا ہے بس. کسی بھی بات پہ ان کو بحث کروا لو بس, ان کو گھنٹوں گھنٹوں بحث کرنا, ماننا نہیں ہے. یہ وہ گھر سے ٹھان کے آتے کہ بھائی مجھے ماننا نہیں ہے, مجھے بحث کرتے کرتے آپ کرتے صلی اللہ کرتے علیہ ان وسلم کو کی کدھر نہ سنت کدھر ہے ہرانا سر, ہے. ہاں آپ صلی ہاں اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, سنت ہے. مان لیا سنت ہے, یہی تو پرابلم ہے, ہم نے مان لیا سنت ہے. اور اگر آپ صلی اللہ پرابلم علیہ وسلم نہیں یہی چلتے ہے تو کچھ بھی نہیں تھا, بھائی جان, کچھ بھی پرابلم اہمیت یہی, نہیں تھی پتھر کی بھی. پھر ہاں میں وہی بتا رہا ہوں آپ نا. سے نے بتلایا جنت کا پتھر اسی وجہ سے, اور کچھ بھی نہیں. اور میرے اتنا ہی چاہو کچھ بھائی, بھی نہیں. ارے تم اس پتھر کو جنت کا پتھر مان کے کرتے ہو, ہندو وہ پتھر کو جنت کا پتھر مان کے, ان کے شیو اپنے بھگوان عقیدے نے کے دیا حساب سے پتھر مان کے کرتے ہیں. کیا فرق ہے دونوں میں؟ کچھ بھی نہیں, سیم تو وہ مانتے ہو عبادت آپ. کرتے, ہم عبادت نہیں کرتے, یہ فرق ہے, بتلا رہا ہوں میں. ارے جب سے وہ عید کی ارے بات, وہ موٹی بات سمجھ ارے نہیں آ رہی تم لوگوں کے دماغوں میں. ارے یہ لوگ اس آپ کی عبادت کرتے, دیکھو, خدا کے آپ برابر اس کو کرتے, چوم عبادت کر, کرتے اس کی. آپ اس میرے بھائی, آپ اس کو چوم کر عبادت کرتے ہو, وہ پھول چڑھا کے, اگربتی چڑھا کے ان لوگ کرتے ہیں نہیں, اس وہ کی دودھ اللہ ڈالتے, کی دکان میں. دودھ ہاں, وہ ڈالتے. دودھ ڈال کر کرتے ہیں. کیا یعنی بڑا فرق ہے؟ سمجھ کے کرتے ہیں, یہاں پہ بڑا سمجھ کے نہیں کرتے, اللہ تعالیٰ کی تو طرف سے, حجر مطلب اسود بڑا اللہ کے نہیں نبی ہے, نے. حجر ہاں نہیں اسود ہے کو وہ, اکھاڑ کے پھینک دوں, کچھ نہیں کہے گا مجھے کوئی مسلمان.
سنت ابراہیم سنت آپ سے سن میں سنت کہہ رہا ہوں کہ میں اگر حجر اسود کو جا کے اکھاڑ کے پھینک دوں کوئی مسلمان مجھے کچھ کہے گا تو نہیں؟ تیری ہمت ہے تو جا دیکھیں گے اس کے دیکھا تو یہی تو بات ہے. ڈبل اسٹارٹنگ. ایڈم بھائی ارے وہ الکرامتی والے کا وہ کچھ تو قصہ تھا نا, کوئی متبرک جماعت چیز کو نہیں توڑ سکتے آپ کوئی بھی. ادھر بھی آپ کی کوئی مندر ہے کوئی چیز کیسا توڑ سکتے آپ؟ دیکھو اب کیا وہ نام ایک دم تھا کیسے پھٹ ابو گئے. طاہر الکرامتی. کراماتی نے وہ میری سیٹرڈے کی سٹریم ہے, یہی ہے کراماتی. اچھا. ہم نے جو ابو طاہر الکراماتی ہم نے اسی کے اوپر سٹریم کرنی ہے سیٹرڈے کو, تو وہ تو سر آپ کل دیکھیے گا ہوتا کیا ہے ان سب کے ساتھ. لیکن میرا سوال تو پھر یہی ہے نا, تیری پھوڑ کے ڈال دیتا ہوں میں پھر دیکھ. اب پھوڑ کے ڈالو گے, کیا پھوڑ کے ڈالو گے؟ گندی لینگویج کرو گے تو پھر صاف صاف سیدھا سیدھا معلوم پڑ جائے گا. نہیں, کیا پھوڑ کے ڈالو گے یار؟ مطلب کل کی اس میں کیا ڈیبیٹ پھوڑ میں کے ڈالو گے؟ نہیں یہ ڈی پی جتنا اچھا لگا ہے اس سے زیادہ گندی بات کر رہے ہو نا, جو تو سمجھ میں آ رہا ہے. بھائی بولنے دو اس کو. کیا پھوڑ کے ڈالو گے یہ بتاؤ؟ مطلب بولنے کا یہ ہے کہ ڈیبیٹ میں کیا ہرا پھوڑ کے کے مطلب ڈالو گے, اب مجھے یہ بتاؤ لڑنا چاہوں گا ڈیبیٹ میں. مطلب کیا دم پھوڑ ہے کے تو آ جاؤ, ڈالو گے یہ دلائل کے ساتھ بتاؤ. لڑ نہیں ہوں, یہی بتلا رہا ہوں, دلائل کے ساتھ لڑ بول کے بولو. دلائل کے ساتھ دلائل کے لڑتے ساتھ لڑنے لڑتے کی ابھی دم تم نے ہمت نہیں ہے پھوڑ بول کے کے بولو. ڈالنے کی بات کی ہے, وہ بتاؤ مجھے کیا پھوڑ کے ڈالو گے؟ یہی چھ بات. کیا یہی بات؟ اب مجھے بتاؤ تم پھوڑ کے کیا ڈالو گے؟ پوچھو اس کے بعد بتلاتا اب ہوں. اپنے باپ کے ہو تو اصل میں جب تم نے یہ ایک بات کی ہے نا اس کو پورا کر, اگر اپنے باپ کا ہے تو کیا پھوڑ کے ڈالو گے؟ یعنی تو ڈیبیٹ میں ہرا کے دکھاتا ہوں. ڈبیٹ میں مطلب رہے گا, جواب نہیں دے ڈبیٹ میں تو سکتا. تیرا باپ ارے پیدا ہو گیا اتنے تو دیر تو سے ہم لوگ دوبارہ کیا بھی دیکھ یاد رہے رکھے ہیں؟ گا, ہرا سکے گا. خام تو نے چل پھوڑ کے چل. ڈبیٹ تو ہم کافی دیر سے کر رہے ہیں, یا پھوڑ کے ڈالنے کی بات کر میرے تو ساتھ. لڑنے آیا تھا, مجھے معلوم تھا, تو پہلے سے مجھے معلوم تھا تو لڑنے آیا اور یار یہ کچھ جو کرنے نہیں بلی آیا. والا ڈی پی بندہ ہے رکھا نا اپنے اتنی آپ کو اچھی. میوٹ کر لے. بلی والا بندہ اپنے آپ کو میوٹ کر لے. اوکے ڈو ناٹ اسپیک. ہاں پھوڑ کے ڈالنے والی بات کر رہے ہیں میرے ساتھ. ہاں بھائی جی کیا پھوڑ کے ڈالنا ہے یہ بتا پہلے. لڑنا ہے تیرے سے. لڑنا ہے, کس بات پہ لڑنا ہے؟ کیا پھوڑ کے ڈالنا ہے؟ کوئی بھی چیز پہ آ جا. ہاں کچھ بھی چیز پہ آ جا. ابے وہ ڈنگر, ابھی تو نے تو ثابت ڈنگر کیا کہ تیرا محمد جو ہے وہ ایک پیگن تھا. ابھی تو نے ثابت کیا ہے. اس کے بعد جب کیا تجھے میں تھا؟ نے بولا ہے تو تجھے پھوڑ کے ڈالنا ہے. میں تجھے بتاتا ہوں, تو میرے سامنے اگر کبھی آ گیا زندگی میں تو تیرا ہی تو آ کاٹ جا کے میرے تیرے ہی سامنے پچھوارے میں زندگی ڈال دوں بتلاتا گا ہوں اور تیرے منہ اس سے کا. نکال دوں گا سالے. اب جناب ہاں اس کو تو آ اسکرین سامنے دکھائیں میرے ذرا, سامنے اس نا, نے قل هو اللہ احد خالی کہا ہے. بولنے گئے تو خالی بکوا کرتا خالی. ہاں یہ بکوا دیکھیں, مشین. اب یہ قل هو اللہ احد آیا, تم نے پہلے شروع کیا میرے بچے. میں نے تو یہ بتایا تو میرے ہاں سامنے آئے گا تو اسے کیا کروں گا. تو نے کہا قل هو اللہ احد, یہ اس کی ٹرانسلیشن لکھیے 3. کہو کہ اللہ یکتا ہے, فضل القرآن. کہو کہ اللہ یکتا ہے, تفہیم القرآن. کہو کہ اللہ یکتا ہے, بیان القرآن. یکتا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اکیلا ہے. اکیلا. یکتا کا مطلب ہوتا ہے اکیلا. جس طرح ستون کا تیرے کو نہیں پتا تھا اس طرح تو یکتے کا بھی نہیں پتا. یکتا کہتے ہیں یونیفائڈ کو. یونیفائڈ کا مطلب پتا ہے؟ یونیفائڈ کا مطلب پتا ہے؟ نہیں معلوم. یکتا اللہ ایک ہے. اللہ ایک نہیں ہے, یکتا ہے. یکتا اور ایک میں فرق ہے. اردو کیا کہتی ہے؟ یکتا, یونٹی. یونٹی کا مطلب ہوتا ہے جب دو یا دو سے زیادہ چیزوں کو کمبائن کر کے بنایا جائے, وہ ہوتی ہے یونٹی. یک نہیں اللہ سنا تو تو یکتا ہے, یہاں پہ گاؤں میں نہیں سنا پاتی ہے یک بول کے. یکتا ہے. گاؤں کی یکتا, لینگویج ہے بھائی وہ. یکتا اردو ہے. ابھی یکتا وہ ڈنگر گاؤں کی اردو جب ہے. تو وہ گاؤں کی پیدا اردو نہیں ہے. ہوا ایک تھا بولتے نا تجھے تب کا یک نہیں پتا بولتے تھا. ایک بولتے گاؤں میں, اور یہاں پہ پوری لینگویج میں ہم ایک بولتے ہیں. وہ بولتے ہیں نا, اسے مجھے پرواہ نہیں ہے. اللہ یکتا ہے, احد, واحد یکتا کا بولے لفظ تو ایک نہیں ہے. بولتے. اتنا بھی نہیں معلوم ڈنگر. ابھی وہ یکتا ڈنگر دکتا بولتے نا, عربی نہیں میں سناتی احد ہے. لکھا ہوا ہے یا واحد لکھا ہوا ہے؟ قل هو اللہ احد, اللہ ایک ہے بول کے لکھا اللہ ہے. احد. اور واحد کسے کہتے ہیں؟ اس کو بھی ایک بولتے ہیں. واحد اور احد میں فرق کیا ہے؟ واحد اکیلا, احد بھی اکیلا. ایک واحد ایک ہوتا ہے ڈنگر, واحد واحد دوئم ایک سوئم یہ ہوتا ہے ایک. واحد ہوتا ہے ایک. احد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یکتا, ایک ہی یونیفائڈ ہوتا انٹو ہے. ون. اے نبی کہیے کہ وہ یعنی اللہ ایک ہے. یعنی اللہ ایک نہیں ہے, یعنی اللہ یکتا ہے. ڈنگر, ایک ہے یہ کیا رے لکھا ہوا ہے؟ ٹرانسلیشن کیا گدھے, لکھی ہوئی ہے؟ گدھے ایک ہے. یونٹ مطلب 4-5 چیزوں کا ملا کر ایک بنایا ہوا. اب اتنا بھی ایگزیکٹلی. بول لو تم لوگوں کے اندر سمجھنے نہیں آتی. وہ ہے اندر شیطان بیٹھا ہوا ہے اندر سے. نہیں اچھا ماننا اب نہیں, میں کچھ بھی صرف ہو یہی جا, حق جواب بات ہے, آ جا, نکال کبھی اس کو یار, کبھی نہیں نکال ماننا اس ہے کو. تم لوگ کتنے بھی. چل دفعہ ہو جا. ہٹا اس کو. ارے آتے یار. دیکھو جب اس کی تمام حجتیں ختم ہو گئی تھی نا, اس وقت یہ آیا تھا دھمکی پہ. اب چونکہ یہ انڈیا میں, اگر یہ پاکستانی ہوتا اپنی دھمکی سے کبھی بیک فٹ نہ کرتا. کیونکہ یہ بندہ انڈیا میں ہے,
اسے پتا ہے کہ انڈین سیکولر لا جو ہے نا وہ اس کو پکڑ لے گا اس ٹائپ کی دھمکی کے اوپر, تو لہٰذا یہ اپنی دھمکی سے بیک فٹ پہ آیا تھا. ٹھیک ہے, میڈم بھائی یہ جو ہے نا انڈین لا ہے جو کہ بچا کے رکھتا ہے بہت ساری چیزوں میں, ورنہ یہ لوگ جو ہیں کیا کچھ کر سکتے ہیں یہ آپ سب کو پتہ لگ چکا ہے. تو اس قسم کے لوگوں سے بچ کے رہیے, ٹھیک ہے. اور اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اگر اس قسم کے لوگ کو پھر میں اسی طریقے سے ڈیل کرتا ہوں.